جہاں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مسلمان 100 غیر مسلموں کے مقابلے میں آ سکتا ہے، 10ویں پارے میں، اور جب بزدلی اور ہمت کم ہوتی گئی تو اللہ نے فرمایا ایک مسلمان 10 دشمنوں کے مقابلے میں آ سکتا ہے، اور آج وہ مسلمان ایک دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ قانون توڑ کر کسی پر ظلم کرنا، ہلہ بول دینا، مظلوموں کو مار دینا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ جب تمہاری جان پر بنائے، بلی کو بھی جب تم مارنے کے لیے چاروں دروازے بند کر دو، اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یسور علی القلب، بلی کتے سے ڈر کے بھاگتی ہے، لیکن جب اسے محسوس ہو جاتا کہ اب میری جان خطرے میں ہے تو وہ بھی پلٹ کے کتے پہ حملہ کرتی ہے۔ مرغی بلی سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کی جان پہ بناتی ہے وہ بھی حملہ کرتی ہے۔ جانوروں کو اتنی سینس ہے تو ان 2 پیروں کے جانوروں کی اتنی دماغ کیوں نہیں ہے کہ اپنی جان پر بناتی ہے تو جان بچانا میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر پکڑ رہا ہے آدمی۔ کیوں یہ بزدلی کیوں آئی ہے کہ تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ صبح صبح ہر پارک میں دیکھ لو، دوسرے لوگ 10-10 کلومیٹر دوڑ رہے ہوں گے، پسینہ نکل رہا ہوگا، ورزش کر رہے ہوں گے، اور سارے وہ سینٹر جہاں پر ورزش اور جم کیے جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہمارا نوجوان بیل کی طرح سو رہا ہوگا، 10 بجے اٹھے گا، کیا صحت بنے گی؟ اور کہیں پر سکھانے کے لیے کوئی ٹیچر کوئی ماسٹر آ رہا ہو، جانے سے بھی ڈریں گے، ہماری رپورٹ کہیں لے جا کے نہ دے دیں، نہیں، سیکھنے سے بھی ڈر رہا ہے۔ کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے جو اپنے نوجوانوں کی صحت کے لیے، ان کی ورزش کے لیے اور ان کے جسمانی ڈیولپمنٹ کے لیے، فزیکلی طور پہ انہیں بلند کرنے اور انہیں اعلیٰ ہمت بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھو، جب آدمی ورزش کرتا ہے تب آدمی کے دل میں ہمت بھی پیدا ہوتی ہے، ورزش نہیں کرتا ہے تو ہمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیکھ لو، جو نوجوان ہمارے جم کرتے ہیں کیسا چلتے ہیں وہ لوگ، ان کے چلنے کا ڈھنگ کیسے رہتا ہے؟ بھئی چلنے کا ڈھنگ کیسے رہتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈمبلز اٹھایا ہے اور کچھ نہ کچھ باڈی اور 6 پیکس بنایا ہے، تو گاڑی بھی ایسے لے کے جائے گا، کون کیا کرتا ہے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اثر کس کا ہے؟ وہ ڈمبلز کا اثر ہے۔ اس واسطے روڈوں پہ ہمت دکھا رہا ہے، وہ اگرچہ کہ بے وقوفی ہے، وہ ہمت کہیں اور دکھانا تھا تو وہ وہاں دکھا رہا ہے، لیکن ورزش کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی خود بخود کبھی بھی تیار رہتا ہے، جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے۔ جب ورزش نہیں کرتا ہے، بڑا بڑا پہلوان بھی اپنے کو بیمار سمجھ کے جیتا ہے۔ جب ورزش نہیں ہوگی تو بڑا بڑا پہلوان بھی اپنے کو بیمار سمجھ کے جیتا ہے۔ تو اپنی صحت میں سب سے پہلے جہاں کھانے اور سونے کا نظام بدلنا ہے، وہاں پر صحت کے لیے ورزش کا نظام بنانا ضروری ہے۔ اس کے بعد آدمی پر ضروری ہے کہ وہ قانونی جانکاری رکھے۔ قانونی جانکاری کے لیے آج مسلمانوں میں بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے کا شوق تو پیدا ہو گیا، لیکن وہ شوق کہاں جا کے ختم ہوا؟ ایک ڈاکٹر، دوسرا انجینئر، یہاں جا کے وہ شوق ختم ہو گیا۔ کیا بن رہے؟ انجینئر بن رہے، کیا بن رہے؟ انجینئر بن رہے، کیا بن رہے؟ انجینئر بن رہے، کیا بن رہے؟ ڈاکٹر بن رہے۔ اس کے بعد نہیں، وہ شوق ختم، بس کوئی جرنلسٹ بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن میں حصہ لے رہا ہے، نہیں، کچھ نہیں ہے۔ گورنمنٹ اور سرکاری شعبوں میں حصہ لینا، ٹیچر بننا، وکیل بننا، لائر بننا، جج بننا، ان سب چیزوں میں بننا تو دور کی بات، سیکولر ملک میں جی رہے ہو۔ سیکولر ملک کے قانون کیا ہیں؟ کون سا کیس، کون سی دفعہ اور کون سا مقدمہ کس طرح بک کیا جاتا ہے؟ اگر کسی پر چاقو اٹھائی جائے، کسی کی گاڑی چھین لی جائے تو کون سے دفعے سے کون سا کیس بک کیا جاتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ وکیلوں سے دور رہو، کالے کوٹ والے اندر سے بھی کالے ہوتے ہیں، اس واسطے اپنے بچوں کو وکیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب اپنے پہ کیس آئے گا تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے دولت لٹا دیں گے جہاں پر انصاف ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ پورے مسلمانوں میں، پوری بستی میں کتنے وکیل ملیں گے آپ کو؟ پورا محلہ، ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خاندان کی بات نہیں، پورے خاندان میں آپ کو ڈرائیور مل جائیں گے، پورے خاندان میں آپ کو وہ ریپیئرنگ کرنے والے مل جائیں گے، پورے خاندان میں کپڑے سینے والے مل جائیں گے، پورے خاندان میں فروٹ بیچنے والے مل جائیں گے، ہر آدمی مل جائے گا۔ اور یہاں بستی میں تو وہ لکڑی کا کاروبار کرنے والے تو ہر گھر میں مل جائیں گے۔ پوری بستی میں ایک 10 سلیقے کے پولیس، 10 سلیقے کے وکیل، 1 سلیقے کا جج پوری بستی میں آپ کو نہیں ملے گا۔
کیوں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہارے کیسز عدالتوں میں نہیں چل رہے ہیں؟ تمہارے جائیداد پہ جب ظلم ہوتا ہے کیا تمہیں ان کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے؟ پورا محلہ مل کر، پوری سوسائٹی مل کر، مسجد کی کمیٹیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جھگڑے کرتے رہتے ہیں، پوری کمیٹی مل کر مسجد محلے کے اندر سے ایک نوجوان کو تیار نہیں کر سکتے جو ڈھنگ کا وکیل بن سکے؟ ایک نوجوان کو پوری بستی مل کر کوئی IPS میں SI اور SI نہیں بنا سکتے تاکہ وہ صحیح وقت میں مسلمانوں کا، مظلوموں کا، خاص مسلمان نہیں بول رہے ہیں، مظلوموں کی مدد کر سکے؟ نہیں بنا سکتے۔ کبھی دماغ ہی نہیں گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، جب روڈ پہ پکڑ کے، مار کے، بے عزت کر کے، گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کھینچ کے لے جا رہے ہوں، تب احساس ہوگا کہ ہم بہت غلط کر لیے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو تو اب بھی دماغ میں نہیں آ رہا ہے، بعض کے دماغ میں تو یہ ہے مسجد میں یہ سب باتیں کیوں؟ مسجد میں تو رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزوں کے بارے میں بولنا چاہیے، بس ہمیں کیسا رہنا ہے، آؤ داڑھی رکھو، کرتا پاجامہ پہنو، بس اس کے بعد کونے پکڑ لو۔ یہ رسول کا دین نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ جو دین تم سمجھ رہے ہو وہ دین اپنے گھروں میں رکھ لو، اور جو دین اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے اکابر علماء کی نظر سے، ان کے صدقے سے ہمیں جو ملا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور ریئل لائف میں آپ کو اس کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ آپ کی زبان میں وہ سکت نہیں کہ آپ بول سکیں ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لائر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جج کی ضرورت نہیں ہے، کون سی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ جنگل میں جی رہے ہو، کیا جانوروں سے پالا پڑ رہا ہے؟ انسانوں کے مابین جی رہے ہو تو ان سب کی ضرورت پڑے گی۔ تو قانونی جانکاری ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار ایک مسجد کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، یا محلے کی کسی سوسائٹی کی طرف سے نوجوانوں کو چن کر ان کی کوئی کلاس رکھی جائے جہاں پر قانونی جانکاری دی جاتی ہو۔ اس کے بعد ان بچوں میں 10 پڑھنے والے، ڈگری کرنے والے، ان بچوں میں سے چن کر کسی کو لائر بنانے کی پلاننگ، غریب بچہ ہے، دماغ اچھا ہے، تیز ہے، پڑھ سکتا ہے، لائر جج بن سکتا ہے، پیسہ خرچ کرو، کمیٹیاں خرچ کرو، سوسائٹیاں خرچ کرو، ہزاروں لاکھوں روپے شادیوں پہ لٹاتے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے آنے والے بھکاری داماد پر جہیز کے نام پہ لٹاتے ہو، تو ان بچوں کا فیوچر اور اپنی قوم کا فیوچر بنانے کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ سوسائٹی میں جمع کر کے بچوں کا فیوچر نہیں بنا سکتے؟ لاکھوں روپے پیسے کمانے کے لیے اسکولیں کھولنے تیار ہیں، اس اسکول میں سے 10 بچوں کو ٹارگٹ بنا کے انہیں اعلیٰ عہدوں پر پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔ فیسز اچھے آنے چاہیے اور ہمارا اسکول اچھا بننا چاہیے۔ ان اسکول میں سے 10 کو چن کر اپنی قوم کا مستقبل بنانے کے لیے کوئی انتظام اور کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے قانونی جانکاری، قانونی شعبے میں حصہ لینا بھی ضروری ہے۔